وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی پھیلایا. لیکن اللہ نے ان کی قسمت دیکھیں ایسی جگہ کی جو اتنی بری قوم کی طرف کہ ایسی قوم کو سمجھانا اور راہ راست پر لانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جب یہ راستے میں جا رہے تھے نا تب تک تو لوط علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی. جب یہ اس علاقے میں گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا کہ اے لوط آپ نے ان کو سمجھانا ہے. تب سے ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی شروع ہو گئی. اچھا سدوم اردن کی وہ جانب جہاں آج کل بحر میت ہے یعنی ڈیڈ سی اس کو کہتے ہیں, یہ مرا ہوا سمندر. کیوں؟ کیونکہ اسی علاقے میں ان کی بستیاں تھیں جو اندر ہی کہیں مر کھپ گئیں اور اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. تب یہ علاقے ایسے تھے کہ اتنی ہریالیاں, اتنے باغ, اتنی خوشحالیاں کہ ان کو جب انسان کو میں آپ کو بتاؤں نا زیادہ ہی خوشحالی ہو جائے نا تو پھر وہ شیطان بھی آ جاتا ہے میدان میں کہ بھائی کچھ کرو, کوئی ایشی کرو, تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, اب ذرا ان چیزوں کے مزے چکھو. اب کسی کو دولت بڑی دے دی اللہ نے تو وہ عورتیں گھروں میں فارغ ہوتی ہیں کئی, اور پھر وہ کہتی ہیں نہ کوئی کام کرنے کو, نہ کچن میں جانا, نہ کوئی صفائی ستھرائی, نہ کپڑے, کچھ بھی نہیں, جم جانا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے. یہ سب کچھ زندگی اگر ان کی اچھی گزر رہی ہے تو پھر شیطان بھی آ گیا میدان میں کہ بہنوں کلب بھی جایا کرو, بہنوں ذرا محفلیں بناؤ اپنی. پھر وہ اور چیزوں کی طرف چلی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سہولتیں بڑی ہوتی ہیں زندگی میں. سہولتیں ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو فیسلٹیز اللہ دیتا ہے نا یہ بھی آزمائش ہے. آپ کو پیسہ دیا, آپ کو سہولتیں دی, اور اس میں بھی آپ اللہ والی ہیں تو یہ بھی آزمائش ہے اور اس میں آپ کامیاب ہیں. انہیں بڑی سہولتیں دی, وہ پھر کیا ہوئے کہ وہ پاگل ہو گئے, شیطان میدان میں کود آیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے نا شیطان اپنے چیلے بھیج دیتا ہے, جاؤ بھی تم فلاں جاؤ 10 وہاں چلے جاؤ, یہ کرو, ان کو خراب کرو, ان کو خراب کرو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا دائی ہے نا اس کے لیے کہتا تم نہ جاؤ, یہ میں اتروں گا اس کے میدان میں. اس کے لیے شیطان خود آتا ہے کہ میں نے اس کو اس کے راستے سے ہٹانا ہے. تو اس لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہے. اگر آپ کو سہولتیں دی ہیں تو تب بھی اللہ ہی کرو, اللہ کے نیک کام کرو. اب کئی لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت دولت دی ہے, چلو جی وہ غریبوں کے, مسکینوں کے, یتیموں کے کام آ رہے ہیں, ادارے بنا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے, اور اللہ ہی انہیں دے رہا ہے اور اللہ ان کو خرچ کرتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اتنے پیارے بندے ہیں. حالانکہ اللہ خود بھی کر سکتا ہے. یہ صرف آزمائش ہے. تو اس لیے جب یہ ان کو اللہ نے اتنی سہولتیں دی نا ان بستی والوں کو, جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی سہولتیں دی ہیں, اللہ نے اتنی عیش دی ہے, عیش و عشرت دی, اور دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے انہیں اس چیز سے منع کرنا شروع کیا. اور بھی جو برائیاں ہوں گی ان سے بھی منع کرنا شروع کیا. لیکن مین برائی ان کی یہ تھی جو بڑی خطرناک بیماری تھی. آج بھی آپ کے گھر میں ہی اگر کوئی بچہ نشہ کرتا ہے یا کوئی بچہ خراب ہے, اب تو بچہ بچی دونوں ہی چاہے کہہ لیں, سب سے مشکل کام ہے اسے سمجھانا. جوان لڑکے, آپ ماں باپ, آج کل ماں باپ ایسے ہیں, ابھی کیس ہوا ہے دیکھیں کہ ایک لڑکے نے نا اپنی بڑے ماں باپ سے کہا کہ گھر بیچو, اس کے پیسے دو. اس کو بھی کوئی مصیبتیں پڑی ہوں گی, کوئی لت لگ گئی ہوگی, کوئی بری چیزیں, نشے میں پڑ گیا ہوگا, جوے میں پڑ گیا ہوگا, اس نے کہا گھر بیچو. ماں نے نہیں مانا, ماں کے سر کو پکڑ کے اس نے دیواروں پہ مارا, ماں کو مارا. وہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ اتنا اس نے اس بچے کو مار رہا ہے, صرف اس وجہ سے مارا کہ تو نے اپنی ماں کو مارا کہ گھر نہ بیچنے پر. آپ دیکھیں ایک بچے کو سمجھانا کہ جو پھر ماں کو مارنے لگ جاتا ہے, ایک پیغمبر نے پوری قوم کو سمجھانا ہے. کتنی ان پر ڈیوٹی تھی, کتنی زندگی ان کی ٹف تھی. ہم تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ چلو 1,24,000 پیغمبر آئے, لیکن انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں سہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ کیا کیا انہوں نے مصیبتیں سہی ہیں. انہیں مار دیتے تھے, انہیں جلا دیتے تھے, انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے یہ پیغمبروں کو. اب یہی ان کا مقابلہ ہے کہ صدوم والے, جو صدوم کی بستی والے تھے, انہوں نے لوط علیہ السلام کے ساتھ یہی ظلم بھی کیے, بہت ستایا ہوگا, لیکن انہوں نے اللہ کا پیغام دیا کیونکہ اللہ کی ڈیوٹی تھی. انہوں نے اس کام سے پھر روکا کہ بھئی تم لوگ یہ کام نہ کرو, اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری بیویاں دی ہیں, بس یہی اللہ نے جو حکم دیا وہی کرو. انہوں نے پھر کہا
कालू लइन लम तंतही या लूतू लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन। कालू, उन्होंने कहा, लइन लम, अगर तुम बाज ना आया, तंतही यानी बाज ना आया, या लूतू ए लूत, लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, तो तुम शहर बदर किए जानों वालों में से हो जाओगे, यानी हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे अगर तुमने हमें नसीहत करना बंद ना की। इसी तरह देखें, अब कोई पैगंबर तो रहे नहीं, अब तो कोई भी नहीं रहा ना, रहे क्या है चीज, एक कुरान और एक सुनते, और तीसरी बात ये कि हर एक घर में जो आपके वालिदैन हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, उनकी ड्यूटी। अब आपके घर में भी अगर अल्लाह ना करे कोई बुरे बच्चे हैं तो उनको समझाना फर्ज है, क्योंकि अगर हम नहीं समझाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए ये आयतें हम पढ़ रहे हैं। कोई लूत अलैहिस्सलाम नहीं है, उनकी कौम भी गई, वो खुद भी गए, अल्लाह की तरफ चले गए, कुछ भी नहीं है। क्यों अल्लाह उनके नाम ले लेके समझा रहा है कि बस उनकी हिस्ट्री ना कहीं भूलना? नहीं, अल्लाह ने कहा उनके नाम ले लेके मैं समझा रहा हूं तुम्हें। आज तुम्हारे भी घरों में कोई ऐसे बच्चे हैं या कोई तुम्हारे इलाके में कोई ऐसे लोग हैं, तुम मना करना हुकूमत का भी काम है, घर वालों का भी काम है, समझाना। उसके बाद वो जुल्म करते हैं तो ठीक है, अब अपनी जिंदगी फिर अब एक तरफ कर ले, लेकिन समझाना लाजमी है। इसलिए ये आयतें अल्लाह हमें पढ़ के बता रहे हैं, हमें सुना रहे हैं कि अब तुम भी अमल करना। ये ना हो कि बस ओ हो लूत अलैहिस्सलाम, तौबा, उनकी कौम कितनी गंदी थी, और भाई वो गंदी कौम गई, उनके साथ जो हो रहा होगा ना वो हो रहा होगा, अब नहीं है। अब बात ये है कि आज के दौर में जो लड़कियां भी खराब हैं, आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि लड़कियां भी खराब है, लड़के खराब है, ये सब लोग उन्हीं बदरूहों में शामिल हो जाएंगे जहां लूत अलैहिस्सलाम की ये सदूम कौम गई है। सिर्फ ये होगा, आज के मरे इनकी बदरूह को ना वही अल्लाह ने फेंकना है और उन्हीं के साथ जाके हिसाब होना है। जो कौमें जो काम कर चुकी हैं ना, आज के अफराद कौमें जो भी हैं वो काम अगर कर रहे हैं, वो भी जो काम वो करके उनकी तरह का है ना, उनके साथ ही जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे। ये सब आयतें हमारे लिए हैं, अब हमें इन चीजों पर अब अमल करना है। उन्होंने कहा कि लूत, अगर आप हमें समझाने से बाज ना आए, हमने आपकी बातें बड़ी सुन ली हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अपने इलाके से ना निकाल देंगे। जब उन्होंने ये अब धमकी दे दी, फाइनल डिसीजन ले लिया, कौला इन्नी ला अमलिकुम मिनल कौलीन, कौला, उन्होंने कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी, बेशक मैं, ली अमलिकुम, तुम्हारे अमलों के लिए, मिनल कौलीन, बेजार हूं। जो तुम अमल करते हो ना वो मुझे नहीं पसंद, मैं उससे बेजार हूं। फिर उन्होंने उनको जवाब दे के कि तुम मुझे निकालने की धमकी दे रहे हो ना, मैं फिर भी तुम्हें यही कह रहा हूं कि तुम जो अमल कर रहे हो ना वो बड़े गंदे हैं और मैं उनसे बेजार हूं। उसके बाद कहा, रब्बी नज्जनी, ए रब मुझे निजात दे दे, व अहली, और मेरे अहल को भी, मिम्मा यामलून, इससे जो वो करते हैं।